الحمد لله أحد والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه عباد الله الصمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلاة آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طبع کچھ دنوں تو ناساز ہے، نزلہ، زکام، چیسٹ پرابلم، بخار۔ As you are listening my voice تو میں کچھ زیادہ سٹڈی نہیں کر سکیا جمعے دے خطاب واسطے۔ اس ہفتے قرب و جوار دے سیکٹرز وچ خطاب کرن واسطے جتھے جتھے گئے ہیں، کچھ شب براعت دے عنوان تے منعقدہ محافل سن، کچھ ایصال الثواب دیاں محفلاں سن۔ دو قابل ذکر مجالس حاضری ہوئی، ایک حسو بلیل احمد پور سیال حضرت قبلہ شیخ الحدیث مفتی پیر سید غلام مرتضی شاہ صاحب مشہدی دامت فجودہم، انہاں دے بزرگاں دا عرس مبارک اور انہاں دے جامعہ جلسہ دستار فضیلت تقریر کی تھی اور بہت کچھ سکھن واسطے ملیا۔ اور رات شیخو پورا سٹی بہت بڑی شخصیت حضرت قبلہ پیر طریقت رہنمائے راہ شریعت مفتی راشد علی صاحب رضوی دامت برکاتہم، انہوں نے نصابی سرگرمیاں تو علاوہ پورے ملک دے طول و عرض تو آئے ہوئے
طلباء کرام نو دورہ نحو کرایا اختتامی تقریب سپیشل سپیچ واسطے مینوں مدعو کیتا بہت کچھ سکھن نو ملیا تو ہر دو محافل جو میں سبق سنا کے آیا کوشش کراں گا بطور تبرک اج دی جمعہ دی نشست وچ انہاں وچوں کچھ گلاں سنا دیاں اج دی تقریر دا عنوان امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ دی تفسیر کبیر جنہوں تفسیر رازی بھی کیا جاندہ ہے تفسیر مفاتیح الغیب بھی کیا جاندہ ہے 32 پارٹس وچ دارالکتب العلمیہ بیروت دی تباہ شدہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پارٹ نمبر 17 پیج نمبر 41 سورہ یونس دی آیت نمبر 9 دے المقدمۃ الاولی دی افتتاحی 17 وچ ایک جملہ لکھیا ہویا ہے وہ میری تقریر دا عنوان ہے فرماندے نے ان العلم نور والجہل ظلمت کہ بے شک علم ایک روشنی ہے اور جہالت ایک تاریکی ظلمت اور اندھیرا ہے آج دی تقریر دا عنوان ہے کہ علم روشنی تسی بھی فرما لو علم روشنی اے جتنے ساڑے ارد گرد اندھیرے نے بھوک دا ہنیرا افلاس دا ہنیرا معیشت دگمگ ڈول دیئے تے دل بھی نال ڈول دینے اے جتنے ہنیرے نے سب وچوں اگر نکل سکنے ہیں تے صرف اور صرف ہاتھے چ مشعلے علم لے کے نکل سکنے علم نور علم روشنی اور اہل علم لوگ ہی اللہ دے ولی ہو سکتے ہیں ولایت اور جہالت یہ دو ایسیاں تلواراں نے جڑیاں ایک نیام وچ اکٹھیاں نہیں ہو سکتی جڑے بندے کہندے نے عالم ہور ہوندے نے پیر فقیر ولی اللہ ہور ہوندے نے وہ غلط کہندے نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ دونوں دا قول مبارک امام اجلونی دی کتاب کشف الخفا مکتبۃ القدسی قاہرہ مصر تو چھپی ہوئی 2 جلداں دی مکمل کتاب جلد نمبر 1 پیج نمبر 223 اتے لکھیا ہویا ہے فرماتے ہیں ان لم تکن العلماء اولیاء اللہ فلیس للہ ولی اگر ترتی اتے عالم لوگ اللہ دے ولی نہیں نہ ہو سکتے پھر ولایت علی ڈگری ہے ہی کوئی نہیں پھر کوئی اللہ دا ولی ہو ہی نہیں سکتا لہذا جتنے اولیاء کرام نے اس سارے اہل علم سن بندے جدو کہیے نا کیڑے کیڑے ولی نو جان دے ہو تو مشہور ولیاں دے نام لیندے نے وہ سمجھدے نے پتہ نہیں نعوذ باللہ جویں انہاں دا نام لینے والے بندے بھنگاں گھوٹ گھوٹ کے پیندے نے پتہ نہیں نعوذ باللہ اے بھی اونج دے سن بابا فرید نو جان دے ہو بابا فرید الدین گنجے شکر رحمہ اللہ جنہاں دا نام سن کے وہابی ہسن لگ پیندے نے بخدا اے بابا فرید الدین گنجے شکر دیاں لکھیاں ہوئیاں کتاباں اسلامی اداریاں چ نصاب شامل رہیاں نے اس سارے لوگ بڑے بڑے عالم سن پترو بڑے بڑے عالم سن اور ولایت علم تو بغیر مل ہی نہیں سکتی اور عالمہ دے درجے اللہ نے بلند کیتے میں قرآن پاک دی ایک آیت پاک دا سہارا لے رہے ہیں موضوع نو ترتیب دین واسطے 18واں پارہ 28واں پارہ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون
تعملون خبیر۔ اونچی آواز میں بولیں سبحان اللہ۔ اے بچے نے ایک چٹ بھیجی ہے پترو محمد نعمان ایدی پگڑی دس دیئے بچہ بابا خادم رضوی علیہ الرحمن العقیدت رکھن والا ہے 99 چاکی چوں آیا ہے انہیں فرمائش کی تھی یہ پہلے ایدی فرمائش پوری کر لیے اپنی تقریر بعدج کر لوانگے صدقے جامع امام واحدی دی اسباب النزول اندر موجود ہے امام ابن ابی حاتم دی تفسیر القرآن العظیم اندر اسی آیت دے تھلے لکھیا ہوئے نبی پاک علیہ السلام مقام صفہ تے بیٹھے ہوئے سن صحابہ دی بارات وچ لاڑا بیٹھا ہویا ہے آباد رہیے صدقے جامع کچھ اصحاب بدر آگئے میدان بدر وچ جا کے مصطفیٰ پاک علیہ السلام دیاں ظلفان دی حفاظت کرن والے تلواراں چلان والے ابو جہل اینڈ کمپنی دے نال لڑائیاں کرن والے اسلام دی خاطر سر دھڑ دیاں بازیاں لگان والے کچھ صحابہ غازی صحابہ آگئے سرکار چاندے سن کہ انہوں موسٹ پروٹوکول دیتا جائے اگے کر کے بٹھایا جائے میرے قریب بٹھایا جائے لیکن ہر صحابی دی خواہش سی میں سرکار دے نیڑے نیڑے بواں کسے نے جگہ نہ دیتی جائے سوچ کے جگہ نہ دے سکے کہ کدرے بارگاہ مصطفی دی بیعدبی نہ ہو جائے مصطفیٰ پاک چاندے سن انہوں میرے قربے چی سپیشل مقام دیتا جائے صدقے جامع سرکار دائے چانا ایویں نہیں سی نعوذ باللہ اللہ پاک نے انہوں دیاں شانہ ودائیاں صحیح البخاری کتاب الغزوات وچ لکھی ہوئے جبریل نے آکے قدم بوسی کر کے عرض کی تسونیا یہ جیڑے غزوہ بدر دے غازی تے شہید نے انہوں تسی کی سمجھ دیو فرمائے من افضل المسلمین اسی سارے مسلمانہ وچو جڑے بڑے بڑے افضل صحابہ نے انہوں وچ شامل کرنے ہیں یعنی صحابہ دے سردار مننے ہیں جبریل قدم بوسی کر کے کہندے ہیں سونیو میں بھی یہ ہوئی دسن آیا ماں کہ جیڑے صحابی غزوہ بدر وچ شریک ہوئے وہ صحابہ دے سردار بن گئے تے جیڑے تواڈے غلامہ دی مدد کرن واسطے آسمانہ تو فرشتے آئے سننا وہ آسمانہ والے آدیاں نظرہ اندر سارے نوری فرشتے آدھے سردار ہو گئے صدقے جامع صحیح بخاری وچ لکھیا ہویا ہے سرکار نے اصحاب بدر نو فرمایا سی جو مرضی کرو میرے رب نے رحمت نے کرم دی چاہت پا کے تواڈے ول ویکھی ہے تے انہیں فرما دیتے قد غفرت لکم اے بدر دے میدان وچ میرے محبوب تو جانا دے نظرانے وارن والے ہو اے میرے محبوب دے وجود دی حفاظت کر دیاں سر دھڑ دیاں بازیاں لان والے ہو میں تانوں معاف کر چھڑیا میں تانوں بخش چھڑیا اس بچے دی فرمائش پوری کرن لگا میں لکھیے مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے یارانو سلام کبو نا مصطفیٰ دے پیارے پیارے بھیا آباد رہو توڑا پیار میں نے یاد رہے گا کبو مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے یارانو سلام مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے یارانو سلام رشد دے روشن ستارے سارے یارانو سلام ہر صحابی نبی جنتی مصطفیٰ کی آل بھی جنتی ہر صحابی نبی جنتی مصطفیٰ کی آل بھی جنتی مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے یاراں پڑھ لیوں نا
قصیدے وچ کلام پاک دے پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے اولاد قصیدے وچ کلام پاک دے کہہ رہے نے 30 پارے سارے یاران سلام ہر صحابی نبی مصطفیٰ کی آل بھی جنتی جنتی سینے دا ٹلہ کے گونا ہر صحابی نبی نتی مصطفیٰ کی آل بھی جنتی جنتی مصطفیٰ دے پیارے پیارے تیری آواز میرے تک پہنچنی چاہیے سارے یاراں مصطفیٰ دے پیارے پیارے میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ پاک دے بدری صحابہ نو جگہ نہ دیتی گئی حضور نو ناگوار گزریا بارگاہ سمدیت چون صدائے محبت آئی اے جبریل اللہ حکم ہوئے فرمایا چھڑ سدرہ پہنچ تیبہ جا میرے ماہی نو جا کے گئے دے ان لوکاں نو پیغام خدا سنا دے وہ یا ایوہ الذین آمنوا who have believed جڑے ایمان لے آ چکے ہو مولا حکم ہوئے اللہ فرماندے اذا فین جب ظرف زمان قیل لکم تانو آکھیا جائے تفسح فی المجالسی please space yourselves in your assemblies اپنیاں مجلساں وچ جگہ کھلی کر کے بیٹھو اللہ فرماندے ففسہو اللہ رسول دی گل تے لبیک کہہ گئے اپنیاں مجلساں وچ کھلے ہو کے بیا کرو یفسح اللہ لکم اللہ توانو بطور انعام کشادگی دے نال نوازے گا اللہ فرماندے وَإِذَا قِيلَ اور جدوں آکھیا جائے انشزو پر وزن انصرو سلاسی مجرد باب ناصرہ ینصرو وچوں جمع مذکر حاضر فعل امر والا سیگا نشوز دا معنی ہوندے کسے کھلوتے شخص دا بیٹھ جانا اللہ فرماندے جدوں تانوں آکھیا جائے بیٹھ جاؤ پھر بیٹھ جایا کرو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ فرماندے تواڈے وچوں جڑے کامل الایمان بندے نے نا تے او لوگ جنہاں نو علم نال نوازیا گیا اللہ انہاں دے درجے تے رتبے بلند کرے گا ایمان نال سوچو میرے بچڑیوں میرے پتروں میرے متروں اللہ دا قرآن سنن واسطے مصطفیٰ پاک دا سچا تے پاکیزہ فرمان سنن واسطے جامع مسجد حنفیہ رضویہ محمد پورا ٹھوبہ دارالسلام جان والیوں لمبے لمبے سفر کر کے اللہ دا قرآن حضور دی حدیث سنن واسطے آن والیوں آپ سوچو ذرا اہل علم نو کنے بلند کیتا ہے کسے نمبردار تھانے دار جاگیردار دنیا دار نے بلند کیتا ہے کہ سماوات و ارضین دے پروردگار نے بلند کیتا ہے اللہ پروردگار نے بلند کیتا احمد مختار سید ابرار نے بلند کیتا وقت ضائع کرن تو بغیر ٹائم ویسٹ کرن تو بغیر میں حدیث پاک شامل خطاب کرنا چاہواں گا امام طبرانی علیہ الرحمہ دی المعجم الاوسط دار الحرمین سوڈان دا چھاپا 10 پارٹس دی کتاب میں قربان جاواں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 77 اچھی فرما دیو سبحان اللہ اے بچے نے دعا واسطے کیا ہے میرے والدین واسطے کہندے دعا کر دیو اللہ پاک جل شانہ پتر زندہ نہیں یا
بیمار نے تے نال لکھیا کرو نا وضاحت طلب دعا تواڈی ہے کہ تسی لکھے والدین کے لیے دعا کریں اتے لکھنا سی کہ بھی والدین دی صحت یابی واسطے دعا کرو اللہ پاک کل دے ماں باپ جنہ دے زندہ نے سلامت رکھے صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے جنہ دے ٹر گئے بشمول میرے اللہ سب نو جنت الفردوس وچ اعلی عرفہ اونچے مقام عطا فرمائے علی حسن قادری بچہ ساڈا مرید ہے انہیں آوندیاں ایک دل نواز مسکراہٹ بطور تحفہ مینوں پیش کیتی ہے تے نالے کیا ہے کہ دعا کر دیو میں اپنے اس بیٹے سمیت سب واسطے دعا کرنا اللہ مشکلات وچ گھرے ہوئے تمام مسلماناں دیاں مشکلاں آسان کرے اللہ اپنیاں ساریاں جاندار مخلوقاں تے رحم فرمائے میں قربان جاواں یقیناً سانو پروردگار دا ہی رحم چاہیے صدقے جاواں حدیث پیش خدمت کرن لگا اللہ اکبر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ارحم خلفاءنا قالوا یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام وما خلفاؤکم قال الذین یأتون من بعدی ویروون احادیثی وسنتی ویعلمونها الناس کما مجلس اصحاب دولہ جلوہ فرماؤ آقا کریم نے ہاتھ اٹھا کے گورے گورے نبوت والے دعا کی تھی ایک بچے نے فرمائش کی تھی کہ سرکار دے ہتھاں دی شان تے سرکار دے ہتھاں دے معجزے دے برکتاں پڑھو جے عید کی اللہ نے صحت دیتی نہ تے زندگی دیتی اگلے ہفتے عنوان رکھاں گے حضور دے ہتھاں دے معجزے اچھی آواز نال سبحان اللہ بخدا پورا سال بھی لگا رہا مصطفیٰ دے ہتھاں دے معجزے تے شانہ برکتاں عظمتاں بیان نہیں ہو سکدیاں اگلے جمعے اللہ نے زندگی دیتی صحت دیتی تے گلاں ہون گیاں ٹائملی تشریف لے کے آئے حضور نے گورے گورے نبوت والے ہاتھ اٹھائے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتا اللہم ارحم خلفاءنا اے اللہ ساڈے خلفاء تے رحمت فرما میں قربان جاواں تے حضور دے ہاتھ جدوں اٹھ جان گے شیعہ بھی مندا ہے دیوبندی بھی مندا ہے اہل الحدیث دا بھی یہ ہوئی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت دا بھی یہ ہوئی عقیدہ ہے اور جڑا بندہ مصطفیٰ پاک دا کلمہ پڑھ دے وہ دا عقیدہ تے اعتقاد عقیدت ہوئی ہے کہ جدوں حسین دے نانا ابو دست بدعا ہوندے نے اللہ دی بارگاہ وچ محو التجا ہوندے نے حضور دیاں مٹھیاں التجاواں والے لفظ مصطفیٰ دے ہونٹاں دے کناریاں تو جدا آباد وچ ہوندے نے مقبول بارگاہ خدا پہلے ہو جاندے نے یا رسول اللہ بسم اللہ اے بچہ بار پرپل جیکٹ پا کے آیا ہے ایدہ نائے محمد بلال اے نا جدوں میں آؤں دا ہے نا اے بار کھلو گے نا انج کر کے اشارہ کر دا ہے انج کر کے دو میں ہاتھ اٹھا گئے نہیں مطلب ہوں کہ میرے واسطے دعا کرے ہو تے اے دے واسطے اجتماعی دعا کرنے اللہ پاک اس بچے دیاں ساریاں مشکلیں آسان کرے اللہ کل محتاجاں دیاں حاجتاں پوریاں فرمائے اللہ کسے نو کسے دا محتاج نہ کرے جنہوں پتہ لگ جائے نا کہ میری لوڑ پہ گئی ہے وہ ویسے ہی ترم خان بن جاندہ ہے رول دیندہ ہے بندے نو یا اللہ سانو کسے دی لوڑ نہ پائیں سانو گنبد خضرہ والیاں دا صدقہ آپ پہ ہی عطا کردہ رہے بیٹے آباد رو توجہ کریو سرکار دی دعا میں لکھی ہے حیف عنایت دعا محمد دی ہے حیف
عنایت دعا ایک باری مسکرا کے سارے دعا محمد دی یہ 3 لفظ کہو پھر باقی دی نعت سناواں ہے حیف عنایت ایک مرتبہ پھر ہے حیف عنایت حیف عنایت دعا محمد دی ہے لفظ محبت دعا محمد دی ہے لفظ محبت دعا محمد دی ہے لفظ محبت دعا محمد دی قبولیت تے دعا ناز ہوندے نے قبولیت تے دعا ناز ہوندے نے مگر ہے ناز اجابت دعا محمد دی تجھے بھی کہو نا ہے حیف اللہ دی قسم سینے کی ٹھنڈ پہ رہی ہے تہاڈی آواز سن کے تڑفاؤ مینوں ہے حیف دی ہاں ہے لفظ محبت دعا حدیث بن کے زبانوں سوئے فلک نکلی حدیث پڑھے کے زبانوں سوئے فلک نکلی تے پڑھ کے آ گئے آیت دعا محمد دی حق 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہے حیف عنایت دعا محمد دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچا لوے گی اساں پا پیانو دوزخ تو بچا لوے گی چھڑا لوے گی بچا لوے گی اساں پا پیانو دوزخ تو روزے قیامت دعا محمد دی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہے لفظ محبت میں قربان جاواں آقا کریم دے صحابہ نے قدم بوسی تو بعد عرض کی تسونیاں ما خلفاؤکم اس تو مراد وما خلفاؤکا یہ
کم دی جمع والی ضمیر استعمال تاں کی مخاطب والی کیونکہ مصطفیٰ پاک نے بھی تے ارحم خلفاء انا جمع متکلم والی ضمیر استعمال چلے آندی سی عرض کیتا آقا جی تواڈے نائبین تواڈے خلفاء کون لوگ نے فرمایا الذین یأتون من بعد ویروون احادیث وسنت ویعلمون الناس فرمایا میری امت وچ میرے تو بعد پیدا ہون والے ہو لوگ اور جڑے اللہ دا قرآن جڑے میریاں حدیثاں میریاں سنتاں میری امت دے لوگاں نو پڑھ پڑھ کے سنان گے بھی پڑھ پڑھ کے سکھان گے بھی اللہ دے حبیب نے انہاں نو اپنے وارث قرار دیتا اپنے خلیفے قرار دیتا گل نو اگے لے کے جاواں اگلیاں گلاں نو شامل تقریر کراں میں صدقے تے قربان جاواں امام ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری دی عربی کتاب مستطاب مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان تو 12 جلداں وچ عربی زبان چھپی ہوئی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 429 علاوہ عزیز زمخشری دی کتاب ربیع الابرار دار الکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلداں 2 میری ذاتی لائبریری وچ بحمد اللہ تعالی موجود ہے جلد نمبر 1 پیج نمبر 427 اتے لکھیا ہے ایک دہاڑے حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف دے بازار پاک دے اندر آئے اللہ منو تے تانوں بار بار طیبہ دی سیر کرائے بار بار بازار مدینہ دی سیر دی توفیق تے سعادت عطا فرمائے کیڑا مدینہ طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزاروں کے کیا کہنے طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزار اپنی مرضی نل جڑا بندہ بول سکتا ہے میری آنکھاں بند نہیں بول کے پکار کے طیبہ دی شان بیان کر دے کہہ دے طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزار so kind of you طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزاروں کے کیا کہنے طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزاروں کے کیا کہنے ان پھولوں کے کیا کہنے ان خاروں کے کیا کہنے اے ساڑھے مرید ارشاد قادری تازہ ہی مدینہ شریف دے پھول بھی چوم کے آئے نے تے مدینہ پاک دے پاک کنڈے بھی چوم کے آئے ان پھولوں کے کیا کہنے ان خاروں کے کیا کہیں جڑا کہہ سکتا ہے کہہ لے ان پھولوں کے کیا کہنے ان اے زائر طیبہ گر آباد رہو میرے پتر اے زائر طیبہ گر پاؤں میں چوبھے کنکر میں لکھے ہے پتر اگر اللہ مدینہ شریف لے جائے تو سب نو جلدی لے جائے مدینہ شریف دے روڈ اتھے روڈ بڑے ہوندے نے پہاڑی علاقے دے نا اگر کوئی روڈ چوب جائے نا تو اس روڈ نو نفرت نال پرے نہیں چھٹنا بلکہ انہاں روڈاں نال عقیدت دا اظہار کرنا ہے اے زائر طیبہ گئے پاؤں میں چوبھے کنکر اے زائر طیبہ گئے پاؤں میں چوبھے کنکر تم جھوم کے کہنا گل پاروں کے گل پارے مطلب پھلاں دے ٹکڑے پھلاں دیاں پتیاں تم جھوم اے زائر طیبہ گئے پاؤں میں چوبھے کنکر تم جھوم کے کہنا گل پاروں کے کیا کہنے تم جھوم کے کہنا
گل پاروں کے کیا کہنے تم جھوم کے کہنا گل پاروں کے کیا کہنے تم جھوم کے کہنا گل جو مسجد نبوی کے آداب بجا لائیں ان والا پاکیزہ کرداروں کے کیا کہنے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میری آنکھاں باندھنے جدہ دل فتوہ دے وے کہ منو دوویں ہاتھ بازوانو کھڑے کر کے نعرے دا جواب دینا چاہیے وہ بندہ ہاتھ کھڑے کر کے جواب دے وے کوئی مطالبہ نہیں کوئی لامہ نہیں میری آنکھاں باندھنے تاجدار ختم نبوت آستانہ عالیہ مدینہ شریف ان پھولوں کے کیا کہنے اور خاروں کے کیا کہنے ان پھولوں کے کیا ان ویسے تو محمد کے اصحاب ہیں عالی سب ویسے تو محمد کے اصحاب ہیں عالی سب لیٹے ہیں جو پہلو میں دو یاروں کے کیا کہنے سوئے ہیں جو پہلو میں سوئے ہیں جو پہلو میں دو یاروں کے کیا کہنے ان پھولوں کے کیا ان پھولوں کے کیا کہنے ان چلتے ہیں ظہیر احمد عرشی بھی دبے پاؤں چلتے ہیں ظہیر احمد قدسی بھی دبے پاؤں سرکار کی نگری کے بازار تواڈی محبت میرا سرمایہ حیات پک کر لے جے ردیف کافی یہ کیا بات ہے تواڈی سرکار کی نگری کے بازار آہا اللہ تواڈیاں آوازاں وچ برکتاں دا نزول فرمائے زندہ باد تواڈا پیار زندہ باد سرکار کی نگری ہر جمعہ تقریر ہوندی رہندی ہے چھڈو اج تقریر سارے رل کے حضور تے بازار طیبہ دی گل کرنے ہیں سرکار کی نگری کہنے سرکار کی نگری کے بازاروں کے کیا کہنے سرکار کی نگری کے کہنے سرکار کی نگری شاد آباد رہو ہر غم تو آزاد رہو قربان جاؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار مدینہ شریف وچا کے ویکھ دینے بندے شاپنگ کر رہے نے اللہ اکبر خرید و فروخت دے اندر کچھ سیل کر رہے نے چیزاں کچھ پرچیز کر رہے نے کوئی سبزیاں بیچ رہی ہے کوئی خرید رہی ہے کوئی کپڑے بیچ رہا ہے کوئی خرید رہی ہے کوئی جوتے بیچ رہا ہے کوئی خرید رہی ہے کوئی قبلہ ضرورت دی اشیاء خرید رہی ہے کوئی بیچ رہی ہے اکابر صحابہ تے پہلے مسجد النبوی شریف اندر حاضر سن اے اصاغر صحابہ سن کوئی چھوٹے چھوٹے بچے کوئی غلام کوئی کنیزاں تے روزمرہ اپنی ضروریات دیاں چیزاں خرید رہے نے بیچ رہے نے حضرت ابو ہریرہ بیٹے آباد رہو حضرت ابو ہریرہ نے بازار طیبہ دی نکڑ تے کھلو کے اعلان کیتا بیٹے آباد رہو آواز دیتی فرمایا انتم
هاهنا وميراث رسول الله عليه الصلاة والسلام يقسم في المسجد. فرمایا تسی ایتھے سبزیاں تے کپڑے بیچتے خرید رہے ہو، ادھر مسجد دے اندر اللہ دے پیارے رسول دا ورثہ تقسیم کیتا جا رہا ہے. انہاں بچیاں نے، کنیزاں نے، غلاماں نے جلدی جلدی سارا کچھ چھوڑیا، دوڑاں لا دیتیاں مسجد النبوی شریف والنو. لیکن فلم یجد فیہ الا الذکر والقرآن ومجالس العلم. جدوں مسجد پاک دے اندر انٹر ہوئے دیکھیا کوئی شے نہیں سی تقسیم ہو رہی، کوئی شے نہیں ونڈی دی، بلکہ صحابہ کرام گروہ بنا بنا کے بیٹھے ہوئے نے. ایک گروہ اللہ دا ذکر کر رہی ہے، ایک گروہ تلاوت قرآن کر رہی ہے، قرآن سکھتے سکھا رہی ہے، تیسرا گروہ علم دی مجلس سجا کے بیٹھا ہویا ہے. اللہ دی قرآن وچوں، حضور دی حدیث وچوں مسائل استنباط کر کر کے ایک دوجے نو سکھا رہے نے لوگ. صدقے جاواں او بچے، او غلام، کنیزاں، انہاں نے بھی شرکت کی تھی. ہن جدوں محفل ختم ہوئی باہر نکلے نا، جدوں حضرت ابو ہریرہ مل گئے، او کہندے نے یا ابا ہریرہ این 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 ما قلت. ابو ہریرہ جی جڑی گل تسی کیتی سی سانو تے کدھر نظر نہیں آئی. او تسی کہندے سی کہ ورثہ مصطفیٰ ونڈی دا ہے، میراث مصطفیٰ تقسیم ہو رہی ہے، او کتھے جے؟ ابو ہریرہ مسجد دی نکر تے کھلو کے اشارہ کر کے پڑھان والے لوگاں ول ویکھ کے کہندے نے ھذا میراث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقسم بین ورثتہ. اللہ دی سمدیت و جلالت دی قسم ہے، اے مصطفیٰ پاک دی میراث جے جڑی حضور دے وارثاں وچ ونڈی جا رہی ہے. علم حضور دی میراث ہے. اہل علم لوگ، اہل فضل لوگ میرے آقا دے وارث نے. ابو ہریرہ سرکار دی حدیث دی بنیاد تے جملے بول رہے نے. ابو داود شریف وچ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے. اور چونکہ اہل تشیع شیعہ حضرات دے نال ساڈا اہل سنت و جماعت دا ڈھیر سارا اختلاف ہے مسئلہ میراث وچ کہ نبی پاک دی میراث انجی تقسیم ہوندی ہے کہ نہیں جس طرح باقی انساناں دی، باقی مسلماناں دی تقسیم دا طریقہ قرآن پاک نے دسیا ہے. صدقے جاواں مصطفیٰ پاک دی حدیث جڑی ابو بکر صدیق پاک نے حضرت بی بی زہرا پاک سلام اللہ علیہما و رضی اللہ عنہما نو سنائی سی. صدقے جاواں او حدیث شیعہ حضرات دیاں اپنیاں معتمد تے معتبر ترین کتاباں وچوں میں پڑھ کے سنان لگا. پہلی کتاب موسوعۃ الکتب الاربعہ شیعہ حضرات دیاں بعد از قرآن دھرتی اتے موجود 4 کتاباں اچیاں اصح کتاباں قبلہ اے انہاں دیاں ساڈیاں صحاح ستہ دے برابر کتاباں نے. 4 کتاباں ایران تو 7 جلداں دا چھاپا چھوٹی فونٹ کر کے کٹھیاں چھپیاں ہویاں. 4 کتاباں دا موسوعہ مجموعہ. صدقے جاواں پہلی کتاب الاصول من الکافی علامہ یعقوب کلینی دا انہاں دے نزدیک علمی کلمی شاہکار. صدقے جاواں پہلی جلد صفحہ 18 حدیث نمبر 59. اگر کسی نو عربی پڑھنی نہ آوے شیعہ عالم سید منیر حسین رضوی دی کتاب الشافی لے لوے. مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور تو چھپی ہوئی 5 جلداں دی کتاب الاصول من الکافی دی اردو ٹرانسلیشن نام رکھیا الشافی. گرے کلر دی کتاب پتر کتاب دیاں جلداں میں رنگ بھی فونٹ دے سائز بھی کدی کوئی مولوی ایتھے بیٹھ کے دسے تے پھر مینوں یاد ضرور کریا کریو اچھی آواز نال سبحان اللہ. صدقے جاواں جلد نمبر 1 پیج نمبر 79 شیعہ حضرات دی تیسری معتبر ترین کتاب بصائر الدرجات قوم ایران دا چھاپا زبر زیرات وغیرہ عربی دی کتاب قبلہ صفحہ نمبر 9 اتے لکھی ہوئی ہے. امام جعفر صادق سرکار رضی اللہ عنہ علی جدہ علیہ السلام فرماندے نے ساڈے تک ساڈے آباء و اجداد دے ذریعے نال انہاں دی اسناد دے نال صدقے جاواں کہندے نے حدیث مصطفیٰ پہنچی ہے. ساڈے جد کریم نبیاں دے شہنشاہ نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء
الانبیاء بے شک علماء نبیاں دے وارث ہوندے نے وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا تے نبی اپنے پیچھے دراہم تے دنانیر جاگیراں جائیداداں مربے سواریاں گھوڑے جوڑے اونٹ رقبے مکان نہیں چھڑ کے جاندے وراثت دے طور تے وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ بلکہ وہ اپنے وارثانوں علم دی میراث عطا کر کے جاندے نے اپنے وارثانوں علم و حکمت دا اپنی تعلیمات دا وارث بنا کے جاندے نے صدقے جاواں تائیں تے کہہ رہے ہیں وہ علم والیاں پروردگار نے اچھیاں کیتا ہے سید ابرار نے اچھیاں کیتا ہے ایسے واسطے تے پھر میں اگلی حدیث جڑی پڑھن لگا اس حدیث دا ترجمہ پہلے ہی سنا دینا ٹور آن بان ویکھ کے ہاں عالماں دی شان ویکھ کے زندہ باد زندہ باد اچھا ویسے اصولی طور تے ٹیکسٹ پہلے ہوں ہے ٹرانسلیشن بعد لیکن میں ترجمہ پہلے پیش کر دیتے اگر تسی کہو تو چلو پہلے میں عبارت ہی پیش کر دینا تسی آپ پہ ہی سمجھ جائے ہو کہ میں ایک جرا کلام لکھیا ہے ایک اس بنیاد پہ لکھیا ہے امام ابن عبد البر اندلسی علیہ الرحمہ بہت بڑی شخصیت گزرے نے انہاں دی ایک کتاب جامع بیان العلم وفضلہ 1500 صفحیاں دی کتاب ہے کوئی 5-10 صفحے 1500 صفحیاں تو گھٹ ہون گے 2 جلداں دی کتاب ہے 750 صفحیاں دیاں یہ 2 بکاں نے تے صرف علم تے عالماں دی شان اے جنہاں نو جناب ہوری کہندے نے مسجد دے مولوی صاحب نو بلا لو کلاں تے ناراض ہو گئے اج نو کہندے ہو جڑا کفن دا ٹوٹا جڑا مصلی نماز والا بچ گیا نا اے مولوی انہاں نو پہنچا دیو ناراض تے نہیں ہو گئے صدقے جاواں جنہاں نو تسی معاشرے دا عضو معطل سمجھی بیٹھے ہو انہاں دی شان سنیو اس کتاب دی عربی زبان دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210 تے لکھیا ہویا ہے قیامت دا دن ہوئے گا میدان حشر سجیا ہوئے گا بیٹی ماں دی نہیں ہوئے گی بیٹا باپ دا نہیں ہوئے گا کوئی کسی دا پرسان حال نہیں ہوئے گا جنہاں نو ووٹاں پائیاں جے نا وہ آپ اوتھے ویکھ دے ہون گے سانو پتہ نہیں کون بچائے گا آ کے صدقے جاواں سارے اوتھے تھر تھر کمب رہے ہون گے بڑے بڑے پگاں والے کھونڈیاں والے بڑے بڑے عالم فاضل مولوی پیر فقیر قبلہ ہر بندے نو آپو اپنی ہوئے گی ایک عالم دین نو اللہ دے حضور پیش کیتا جائے گا جدوں میزان وچ میزان سمجھ دے ہو نا وزن کرن والی مشین نو میزان کیا جاندا ہے آلے نو اس میں آلہ پچھلے جمعے میں گل ہوئی سی قرآن پاک وچ سورہ رحمان وچ لفظ میزان استعمال ہویا ہے اس میں مصدر دے طور تے بھی وزن کرنا دا معنی ہوندا ہے استعمال وچ لیندا جاندا ہے توجہ ہے ساریاں دی اللہ جانے وہ میزان کیسی ہوگی ترکڑی ترازو اچھا اوتھے یہ نہیں ہوئے گا کہ چنگم لا کے تے نال چٹاکی دا وٹا تھلے جوڑ دیتا ہیں اوتھے کاٹا وعدہ نہیں اوتھے تے لکھیاں پڑیاں گلاں اے پتر تیری چپس دی ریڑی ہے باہر اچھا تو مینوں ملیا سی تے چپس دی ریڑی تیرے کول سی اچھا دوسرا منڈا اب میں کہا نہیں تینوں بھی نصیحت کر دئیے کہ تو بھی چپس صحیح بنا کے ویچیا کر کئی بندے سمجھتے ہیں بس نہیں اسی ماڑے ہیں تے ساڈی کوئی رسپانسبلٹی نہیں اسی گھیو دی جگہ تے گریس بھی استعمال کر لیے ماڑے جو ہوئے سانو کہڑا کسی نے پوچھنا ہے اللہ نے بھی نہیں پوچھنا نا پتر تگڑا ہے یا ماڑا ہے ضوابط ہوندے نے معافی نہیں کسی نو 2 نمبر بندہ 2 نمبر ہی ہوندا ہے ناراض تے نہیں ہو گئے اور رکشے والے ہو تانوں بھی حساب دینا پینا جی اب متاں سمجھو جی اسی رکشے والے ہیں کئی بندے رکشے والے مروا دیندے نے میاں صاحب موڑے ادھر نو بھی سڑک نکل دی ہے ادھر نو بھی سڑک ادھر نو بھی جوان رکشہ وچ لے آ کے ٹھوک دیندے نے کوئی کچھ کہہ دے لے اسی ماڑے بندے سانو تاں کہہ دیتا ہے کچھ تو مطلب ہن تو ماڑا ہے تے چوک وچ رکشہ کھلار کے تے 2 ٹرک مروا دے آپس سے تو پھر بھی ماڑا ہے اصول رہن قدر کرو قانون نو منو ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھے پتر نظام پھر سیدھے ہوندے نے سارا قصور حاکماں دا ہی نہیں ہوندا ساڈا بھی قصور ہے
اسی کوئی بھی قانون بنایا جاندہ ہے اے دیکھو نا میں ایک مثال دینا پہلی گل تے مینوں ڈھیر سارا اختلاف ہے ممبر رسول تے بیٹھا اے جڑے پیکج دیندے نے نا کدی صحت کارڈ کدی فلانا پیکج کدی فلانا پیکج یا تے دین تے پورا پہنچان انہاں دے گھراں چ جنہاں دا حق ہے نہیں تے قوم نو منگتا نہ بنان اوئے اونجی چینی سستی کرو ہاں پیکٹاں چ پا کے پہنچا اے سانوں نہیں پتہ اے ساری نمبرداراں نے کھا جانی ہے آپ ہی ناراض ہو گئے ہو یہ بڑے بڑے چودھریاں دے ٹھیڈی نہیں پرنے آپ ہی انہوں نے ونڈ منڈ لینی ہے اللہ دی قسمیں میں بھی کھا دینا 500 بوری آئی ہوئے گی 498 بندے چودھری دے اپنے رشتہ داروں نے لسٹ بنا کے پہلے رکھی ہوتی ہے ٹیبل تے اور میرے ملک تے رحم کرو انجی سستی کر دیو ظالموں انج سستی کر دیو چیز کوئی برکی لب جائے غریب آدمی نو میں قربان جاواں پترو قانون جدوں بندا ہے اگر کوئی چیز گورنمنٹ دی طرفوں اویل کیتی جاندی ہے ماڑے بندے واسطے 1.5 لاکھ تنخواہ تیری تے لین چ لگ کے جا کے یوٹیلٹی سٹور تے غریب دا حق کھان دی کوشش نہ کریا کر اللہ نے دیتا ہے تے آٹا چکی تو خرید یوٹیلٹی سٹور والا خرید کے ماڑیاں دا حق نہ کھا میں صدقے جاواں ایک بوری گورنمنٹ دی طرفوں الاؤ ہوندی ہے 4 تھیلے گھر لے آ کے سٹ لیندے ہو پھر بھی تسی ماڑے ہو نانا میرے پترو لا از لا قانون ہر بندے واسطے برابر ہوندا ہے ماڑا جرم کرے گا تے او بھی مجرم تگڑا جرم کرے گا تے او بھی مجرم میں قربان جاواں گل دور نکل جائے گی وقت تھوڑا گلاں بہتیاں عالم دین اللہ دے حضور پیش کیتا جائے گا ترکڑی چ عمل رکھے جان گے گناہ ود جان گے نیکیاں کٹ جان گیاں عالم دین پریشان ہو جائے گا فرشتے اگے ودن گے دوزخ ول کھڑن واسطے ڈیوٹی اپنی دین واسطے تیار ہون لگن گے فیجا بشیء مثل الصحاب باطل دی طرح ایک سفید جی چیز لے آندی جائے گی لے آ کے او دے چنگے عملاں چ رکھی جائے گی فیرجہ اعمال صالحہ والا پلڑا چھک جائے گا بھاری ہو جائے گا اللہ اکبر رحمت والے فرشتے قریب آ جان گے جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے مولوی یوری ششو 5 وچ ششو 5 دا مطلب شش 6 5 دا مطلب 5 5 یعنی 6 5 6 5 ویکھدے ہی رہن گے او بھائی مینوں پتہ نہیں اللہ نے کینج بخش دیتا ہے پتہ نہیں کیڑی چیز سی اللہ فرمائے گا اتدری ماذا او مولوی جی you know do you know what is this اور تسی جان دیا ہے کی ہے مولوی جی اکھاں دے اتھرو صاف کر کے کہن گے تیری عزت دی قسم ربا مینوں سمجھ نہیں آئی یہ چیز کیڑی ہے جن نے میری جان چھڑا دیتی ہے اللہ دی رحمت مسکرا کے فرمائے گی ھذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس اے تیرا او علم ہے جڑا لوکاں نو پڑھا کے سکھا کے آیا ہے صدقے جاواں اے چیز علم روشنی میں ایویں تے نہیں کہہ رہا قبلہ توجہ کرنا ذرا جہنم دے ہنیریاں تو بچان والی روشنی اسے واسطے کہہ رہا ٹور آن بان ویکھ کے ہاں عالمان دی شان ٹور آن بان ویکھ کے عالمان دی شان ویکھ کے لوک نے حیران ویکھ کے ہاں عالمہ پتر 3 مرتبہ سارے کبھو اگلی تقریر کریے عالمہ کے ہاں عالمہ کے لوک نے حیران ویکھ کے ہاں عالمہ امام ابو اللیث سمرقندی تفسیر سمرقندی والیاں سرکاراں رحمت اللہ تعالیٰ آپ دی عربی کتاب مستطاب تنبیہ الغافلین من احادیث سید المرسلین مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ تو عربک لینگویج وچ چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 239 سپیڈ تھوڑی کی تیز ہوئے تے ڈونٹ مائنڈ قبلہ وقت تھوڑا گلنا بہتیاں آقا فرمان دینے النظر الالکعبت عبادہ
کعبے ول ویکھنا عبادت ہے والنظر فی الصحف عبادت قرآن مجید کی زیارت کرنا عبادت ہے والنظر فی وجہ العالم عبادت عالم دین دے مکھڑے دی زیارت بھی عبادت ہے لوگ نے حیران ویکھ کے ہاں عالمہ دی شان ویکھ کے عالمہ دی شان عالمہ امام سخاوی علیہ الرحمہ دی المقاصد الحسنہ العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی عربک بک ایک پارٹ میں چھپی ہوئی میں صدقے جامعہ صفحہ نمبر 511 حدیث نمبر 1249 ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نظرت فی وجہ العلم احب الاللہ تعالی من عبادت 60 سنتا سیام من وقیاما او کما قال آمنہ دلال فرماندے نے کسے عالم دین دے پاک چہرے دی زیارت کرنا اللہ پاک جل شانہ 60 سالان دے نمازاں روزیاں تو ود کے محبوب عملے قرآن بان ویکھ کے ہاں عالمہ عالمہ دی شان ویکھ کے جی عالمہ امام ابو شجاع الدیلمی علیہ الرحمہ دی مسند الفردوس 6 جلدان دی کتاب مکتبۃ الوحیدیہ پشاور پاکستان دا چھاپا عربی کتاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 294 حدیث نمبر 6867 ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم النظر الى وجہ العالم عبادہ بل جلوس معه عبادہ بل کلام معه عبادہ او کما قال آقا فرماندے نے عالم دین دے چہرے دی زیارت دیدار کرنا بھی عبادت ہے عالم دین دے نال بینا بھی عبادت ہے عالم دین دے نال ٹوک شوق کرنا بھی عبادت ہے ہن کب لوگ نے حیران ویکھ کے ہاں عالمہ دی شان ویکھ کے عالمہ دی شان ہاں عالمہ غور ہے ایس گل تے جڑے بندے نو سمجھ آ جائے نا وہ بندہ پہلے مصرے تے مسکرا ضرور دوے جنہوں سمجھ نہ آوے وہ بے شک نہ مسکراوے کہ اہل جہان من گئے چودھری تے خان من گئے کئی بندے کہتے ہیں مولوی صاحب سیکل تے تقریر کرنا آیا کرنا تاں ہی نہیں سانو پیسے دیندے تاں ہی سانو کہتے ہیں فتاوہ رضویہ چ لکھیا ہویا ہے بھی پیسے لینا نہ جائز ہے یہ فتاوہ رضویہ والے بابا جی ہن زندہ ہوندے نا ہن ظاہری طور تے زندہ ہوندے تے میں انہاں نوں دسدا کہ ساڈے نال پبلک کی کردی ہے تے فتوی دیندے کہ تن کے رکھیا کر اللہ دی عزت دی قسم ہے تن کے رکھیا کر بے عمل نعت خان نوں تو 70,000 دے سکنا ہے ایک عالم تیرے کول 600 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہے انہوں 50,000 دیں دیا موت پہن دی ہو جڑے بندے ایگری کر دینے سبحان اللہ بولو اچھی آواز نال عالم نو نہیں چنگا لگتا کہ میرا بچہ اچھے سکول پڑھے عالم دی تو آڈی بیوی نو 2 تولے دا کنگن میاں صاحب اچھا لگتا ہے کی گل ساڑی بیوی نو سونا چنگا نہیں لگتا پتر ناراض ہو گئے ہو تو آڈیاں کنگن پان چود رہنا ساڑیاں نہ پان بلے بھئی تیری تقسیم تو میں قربان جاما اہل جہان بن گئے چودھری تے خان بن گئے این کامران ویکھ کے ہاں عالمہ دی شان ویکھ کے کبھو نہ عالمہ دی شان ویکھ کے ہاں عالمہ
گل نو اگے لے کے جاواں میں قربان جاواں لیکن میں اونا عالماں دی گل نہیں کر رہا جڑے کسے دی دھی بہن دی عزت ول بری نظر نال ویکھن جڑے مسجد دا پیسہ کھا جان مدرسے دا سیمنٹ چوری کرن جڑے لوکاں نال فریب کاریاں کرن غداریاں کرن اسلام دین دے نال جڑے ممبر نال بے وفائی کرن حضور دے مصلی نال غداری کرن میں اونا علماء سو دی گل نہیں کر رہا امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کن کھچے تفسیر سفیان ثوری میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے دارالکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا عربک بک صفحہ نمبر 18 اتے لکھ دینے اتقوا فتنۃ الزاہی فتنۃ العابد الجاہل و فتنۃ العالم الفاجر فرماندے نے ڈر جاؤ لوگوں بے علم عابد کولومی وہ بھی فتنہ ہے اور بے عمل عالم کولومی بچیو بدکار عالم کولومی بچیو جڑا لوکاں دیاں عزتاں نال کھیڈے لوکاں دے جال مان دا نقصان کرے او علماء حق وچوں نہیں ہو سکدا انہاں دی تے کم بختی آونی ہے میں گل کولو نہیں کر رہا امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ دی کتاب الزہد مکتبۃ المعروفیہ کوئٹہ پاکستان دا چھاپا اصل عربی چھاپا صفحہ نمبر 248 حدیث نمبر 819 اے دے نال نال امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ دی کتاب الزہد دارو احیاء العلوم بیروت تو ایک جلد وچ چھپی ہوئی صدقے جامع صفحہ نمبر 40 حدیث نمبر 244 میں قربان تے نثار جامع اور مسند امام احمد جدید مخرج اور محقق نسخہ اور رسالت العالمیہ بیروت تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 244 حدیث نمبر 12211 پڑھ کے سناون لگا عبرت دا سامان مہیا کرن لگا ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم مررت لیلت اسری بی علی قوم تقرد شفاہم بمقارید من نار قال قلت من هؤلاء قالوا هؤلاء خطباء من أهل الدنيا الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون أو كما فرماندے نے جس رات منو معراج واسطے کھڑیا گیا حکم معراج کی شب رب سے جو پایا ہوگا اچھی آواز نل فرما دیو نا سبحان اللہ مل کے کہہ دیو حکم معراج کی شب رب سے جو پایا ہوگا حکم معراج کہ حکم معراج کی شب رب سے جو پایا ہوگا آسمانوں کو فرشتوں نے سجایا ہوگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ساڑھے پیارے مرید امجد علی قادری پھٹی دی اہلیہ بیمار اللہ سب مریضانو شفا یاب فرمائے تاجدار ختم نبوت آسمانوں کو فرشتوں نے سجا کتنا مسرور ہوگا تو جبریل کتنا 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 مسرور ہوگا تو جبریل
چوم کر ان کے قدم کیسے جگایا چوم کر ان کے قدم کیسے جگایا ہوگا آسمانوں کو فرشتوں نے سجا بیٹے آباد رہو میں قربان تے نثار جاواں آقا کریم فرماندے نے معراج والی رات میں ایک قوم نو ویکھیا انہاں لوکاں دے ہونٹ فرشتے اگ دیاں کینچیاں دے نال کٹ رہے نے جدوں فرشتے کٹ دیندے نے او چیخ دے نے چلاندے نے ہونٹ دوبارہ اصلی حالت وچ آ جاندے نے اوریجنل شیپ وچ آ جاندے نے پھر فرشتے کٹ دے نے پھر روندے پٹ دے نے پھر اصلی حالت وچ آ جاندے نے نبی پاک فرماندے نے میں پوچھیا من ہؤلائی اے بندے کون نے عرض کیتا ہؤلائی خطباء من اہل الدنیا سونیا اے دنیا وچ رہن والے او خطیب نے وہ چرب زبان خطیب جڑے گٹھ لمی زبان کٹ کے تبلیغ و ابلاغ اسلام وچ مصروف رہندے سنتے رہندے نے لیکن جدوں اپنی واری آوندی ہے کتاب سنت تے عمل نہیں کردے استغفر اللہ اللہ سانو با عمل بنائے صدقے جاواں تے تسی بھی عالمہ کولوں ڈیمانڈ کریا کرو سانو چنگیاں گلاں دسیا کرو صدقے جاواں جڑا مولوی 2 نمبر تقریر کرے غلط تقریر کرے اٹھ کے ڈانٹیا کرو اٹھ کے انہوں آکھیا کرو سانو لڑائی والیاں تقریراں نہ سنا سانو علم والیاں تقریراں سنا سانو وہ تقریراں سنا جنہاں وچ قرآن پاک دی محبت ہوے حدیث پاک دی محبت ہوے اللہ دی محبت ہوے نبیاں دے سردار دی محبت ہوے اہل بیت دا پیار ہوے صحابہ دا پیار ہوے اللہ دے ولیاں دی عقیدت ہوے میں قربان تے نثار جاواں تے پٹھے سیدھے موضوع دے کے مولویاں نو چیک نہ کریا کرو امام آجوری رحمہ اللہ دی عربی کتاب مستطاب اخلاق العلماء میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے عرب شریف دا چھاپا ایک جلدی مکمل کتاب صفحہ نمبر 109 اتے حدیث لکھی ہوئی ہے ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سيكون أقوام على أمتي يتغلطون فقهاءهم لأضل المسائل أولئك هم شرار أمتي أو كما لوگانو منع کر رہے نے سرکار کہ عالمہ کلوں الٹے سدھے مسئلے نہ پوچھیا کرو بے سود مسئلے نہ پوچھیا کرو اسے کتاب دے صفحہ نمبر 110 تے پتہ کی لکھیا ہویا ہے ایک دیہاڑے ساڑھے دادا جی سرکار مولا علی حیدر کرار شیر خدا پاک نے فرمایا سلونی اما شئتم پوچھو میرے کلوں کی پوچھنا چاندے ہو ابن القوا اٹھے حضور جان دی امان پاما تو میں سوال پوچھا فرمایا پوچھ کہتا ہے مسواد الذی فی القمر جڑا چاند وچ داغ نے سیاہ سیاہ ایک ہی ہے مولا علی جلال وچ آگے فرمایا قاتلک اللہ بظاہر نظر آ رہی ہے بددعا ہے اللہ تینوں مارے لیکن حضرت مولا علی ہن بددعاواں تے نہیں نہ دیندے میں دا ترجمہ کراں گا قاتلک اللہ علی فرماندے نے اللہ تینوں شہید کرے ہوئے ما سألتا اما ینفعک فی دنیا کا و آخرتی کا تو ایسا سوال کیوں نہیں کیتا نماز دا سوال روزے دا سوال عشر دا سوال زکاة دا سوال کوئی دین دے بارے کوئی ایسا سوال جڑا تینوں نفع دے وے ایک ایسا سوال کیتے بوگس ایرا کی نتیجہ نکلے گا کی فائدہ ہوئے گا لیکن پھر فرمایا اچھا چل پوچھ ہی لے آئی دلے پھر جواب سن لے The science says there is water on the moon. Science کہندی ہے کہ جڑے کالے کالے داغ نظر آوندے نا چن وچ یہ پانی دے سمندر نے جدید سرچے سائنٹسٹ دی وہ کہندے نے کہ یہ میدان نے تحقیقاں بدل دیاں رہندیاں نے لیکن حضرت علی دا جڑا جواب ہے اونوں بھی ٹکر نہیں دتی جا سکدی آپ فرماندے نے ذاک محو آیت اللیل رات دی مٹدی ہوئی نشانی ہن سنیو حدیث دا ترجمہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان قریب جلد ہی میری امت وچ ایسے شرارتی لوگ
لوگ آن گے جڑے علماء اور فقہاء نو پڑھنے پائی رکھن گے غلط سلط سوال کردے رہن گے آؤٹ آف سینس مسائل وچ انہاں نو الجھائی رکھن گے آقا فرماتے نے اللہ دی پناہ اولئک ہم شرار امتی یہ میری امت دے شریر لوگ ہون گے شرارتی لوگ ہون گے عالمہ کلو سلجھے طریقے نل اچھے اچھے سوالات کریا کرو میں صدقے جاواں شرارتی لوگ ایک کمینے لوگ انہاں دی صحبت تو بچیا کرو میں قاری عمر دراز گولڑوی اور جڑے دعوت اسلامی دے علامہ صاحب بیٹھ دے نے تقریر سنن واسطے پگڑیاں والے ہور بھی بچے مدرسیاں دے طالب علم آوندے نے پتر میں تانوں کہاں گا اپنی اپنی مسجد دے اندر اگر کوئی بندہ شرارتی ہوئے ہر جگہ تے شرارتی بندے ہوندے نے صدقے جاواں اگر کوئی بندہ آؤٹ آف سینس ایویں پٹھیاں سیدھیاں سوالات پٹھیاں سیدھیاں گلاں پٹھے سیدھے الٹے سیدھے سوالات کر دے اودے کولوں کنارہ کش ہو جاؤ اودے کولوں پرے پرے چنگے سی صدقے جاواں اے میں تانوں اپنے کولوں گل نہیں کیتی انہاں دی صحبت سانو اللہ کولوں دور کر دے گی اے جو شرارتی بندیاں کول بہنا بھی نہیں چاہیے میں نہیں کہہ رہا قبلہ بڑے بڑے اولیاء کہہ گئے نے امام ابن ملکن علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب طبقات الاولیاء واجی و رحمت بھری بارش آ گئی جے سبحان اللہ اللہ اس بارش نو ساڑے واسطے رحمت والی بنائے ہن چونکہ میں زمینداراں دے خاندان چوں نہیں مینوں نہیں پتا فصلاں واسطے سونا ہے کہ خرابی دا سبب ہے برحال جو بھی ہے میرے رب نے کسی نہ کسی حکمت دے تحت برسائی ہے اللہ پاک ساڑے واسطے فائدہ مند بنائے میں قربان تے نثار جاواں صدقے تے قربان جاواں آقا کریم دے غلام و طبقات الاولیاء امام ابن ملکن دا کلمی علمی شاہکار عربی زبان دی کتاب اے دے وچوں گل پڑھن لگا صفحہ نمبر 164 دے اوتے لکھیا ہویا ہے حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ دے وصال دا ویلا قریب آیا حضرت جنید بغدادی انہاں تے میری تقریر ہے وے تقریباً 1.5 گھنٹے دا لیکچر ہے میرا جنید بغدادی تے کدی موقع ملے تے سنیو پنجابی زبان وچ مزہ آئے گا انشاءاللہ حضرت جنید بغدادی دے ماموں لگدے نے استاذ بھی لگدے نے ٹیچر نے عطالیق نے صدقے جاواں انہاں کولوں اکتساب فیض علم کیتا ہے حضرت جنید بغدادی اپنے ماموں دے قریب آئے خود روایت کردے نے کہندے نے جلستو عند رأسہ میں ولی اللہ حضرت جناب اپنے ماموں جان سری سقطی رضی اللہ عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے سرحانے دے قریب بیٹھ گیا فوضعت خطی علی خطیہ میں اپنا چہرہ اپنا رخسار حضرت جناب سیدنا سری سقطی دے رخسار تے رکھ دیتا میریاں اکھاں چ اتھرو آ گئے کہندے نے فدمع فوضع دمعی علی خدہ میرے اکھاں دے اتھرو ٹپ ٹپ کر کے جناب سری سقطی دے رخساراں تے گرن لگ پے انہاں نے ففتح عینیہ اپنیاں دوویں اکھاں کھولیاں قال من ھذا پوچھیا کونے اے گانے اللہ والیاں دا جواب تے سن بھانجا اپنے ماموں نو شاگرد اپنے استاد نو کی کہہ رہا ہے ہن تے شاگرد بھی سارے پھنے خان ہو گئے کرو ماں کہہ دیندی ہے ماسٹر نے سوٹی ماری نا تے تسی میں تیرے دادے نو کہہ کے پھینٹی لوا دیاں گی ماسٹر نو صدقے جاواں جنہ منڈیاں نے ماسٹراں نو پھینٹیاں لانیاں نے کتا ترقی کرنی ہے انہاں دے ملک نے میں قربان جاواں مثالاں تسی امریکہ دیاں تے انگلینڈ دیاں دیندے ہو جتھے ٹیچر عدالت وچ جا جائے جج تھوڑا چھڈ کے اٹھ کے کھلو کے استقبال کر میں قربان جاواں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ و رحمہ اللہ تعالی آپ اپنے استاذ نو اپنے ماموں جان نو ہاتھ چوم کے کہندے نے خادمک الجنید ماموں جان استاذ گرامی اے تہاڈا خادم تہاڈا نوکر اے تہاڈا نوکر میں جنید آئی ایم یور سرونٹ میں تہاڈا نوکر میں تہاڈا خادم
میں تھوڑا غلام میں جنید قال مرحبا فرمایا موسٹ ویلکم جی آیا نو پتر چنگا کام کیتا یا آخری واری ملن واسطے آگیا ہے مامو جان استاذ گرامی ساری زندگی تواڈے کولوں اکتساب کیتا علم پڑھیا تواڈے کولوں اچھیاں گلاں سکھیاں جاندی واری دا لاسٹ ایڈوائز کوئی آخری نصیحت کر جاؤ جڑی میں اپنے نال رکھا اللہ دے ولی نے دوسرے اللہ دے ولی نو اپنے شاگرد نو آخری ایڈوائز آخری نصیحت کی فرمایا ایاکا و مصاحبت الاشرار وہ میرے پترا شرارتی لوکاں دی سنگت تو بچ جائیں شرارتی لوکاں دی سنگت تو بچ جائیں شرارتی لوکاں دی سنگت تو بچ جائیں اخیار دی سنگت اختیار کریں چنگے لوکاں دے کول بیٹھیں اے کسے منڈے نو چرس دی عادت پہ جائے نا کدی وہ دی ماں نو پوچھیو اماں تیرا منڈا چرسی ہو گیا ہے وہ ساریاں بددعاواں دے گی بددعاواں پر اپنے منڈے نو نہیں انہوں جن سگٹاں دے لایا سی منڈا ساریاں بددعاواں محلے دے اس بدماش نو جدی صحبت وچ بیٹھ کے بچہ خراب ہویا او پترو جے شرابیاں کول پاو گے تے شرابی بنو گے نمازیاں کول پاو گے تے نمازی بنو گے فرمایا شرارتیاں کولوں بچیں وَإِلَّا تنقطع اللہ تنقطع اللہ تنقطع عن اللہ جل جلالہ بصحبت الاخیار فرمایا چنگیاں لوکاں دے کول پائیں گا اونا دی سنگت نو اللہ تو دور نہ ہون دے گے اسے واسطے دے پھر میں لکھی ہے کہ گندڑا زہیر ورگا جے دیا کھلووے تقریر میری مک گئی آج دی تقریر دا عنوان یاد یہ کی سی علم روشنی ہے علم اپنے بچیاں نو پڑھاؤ گے نا بولو تے صحیح جڑے ینگسٹرز بیٹھی ہو ٹین ایجرز تواڈیاں جے شادیاں بھی نہیں ہویاں ارادہ تے کر لو نا ارادہ تے اچھی نیت میٹھی نیتیں تو کر لیں دعوت اسلامی والے کہندے ہوندے نے مدنی نیت تے فرما لو نا بچیاں نو پڑھاؤ گے نا کئی بندے کہندے نے ساڈا منڈا گول گپیاں دی ریڑھی لاوندا ہے تے ہور کی ڈاکٹر بن جائے پڑھایا جو نہیں ہو وہ ایک بندہ پڑھے گا تے ڈاکٹر بنے گا نا پترو پڑھو پھر حالات بدلن گے صدقے جاواں گندڑا زہیر ورگا جے تے آکھلو وے گندڑا زہیر ورگا جے تے آکھلو وے گندڑا زہیر ورگا جے درتیا کھلووے قدماں دے وچ بٹھا کے انہوں سوار دیں دے قدماں دے وچ بٹھا کے انہوں سوار دیں دے ایک بار کوئی منگے او بار بار ایک بار کوئی منگے او بار بار دیں دے ایک بار کوئی منگے او بار بار دیں دے باں پھڑ کے باں پھڑ کے رب دے بیلی ڈوب دے نو تار دیں دے تسی بھی فرمانا ہے باں پھڑ کے رب دے بیلی ڈوب دے نو دے باں پھڑ کے 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 رب دے بیلی ڈوب دے نو تار دیں دے لو جی
اے میری نئی کتاب چھپ کے آئی ہے بڑھاپے